مگر اس وقت ایسا موڑ آیا ہے، اس کو جس اعتبار سے یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو یہ بل ترمیم کا نہیں ہے، تدفین کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اگر یہ امینڈمنٹ پاکستان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل کہلا رہا ہے تو یہ ڈسممبرمنٹ بل ہے، یعنی پاکستان کے آئین کو دفن کرنے والا بل ہے۔ اتنا خراب بل کی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا ماشاء اللہ لگنا مشرف صاحب کا اس سے کم بہتر تھا کہ کلیئرٹی تو تھی کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ ایک فساد آگے رکھا ہوا ہے، ایک پردہ رکھا ہوا ہے، اور وہ جیسے حافظ نعیم بھائی نے اس بات کا اعلان کیا، بتایا آپ کو کہ وہ پردہ کتنا نان جینوئن ہے، کتنا اس کے اوپر کتنے شکوک و شبہات ہیں، کتنی دھاندلی زدہ کیفیت سے وہ آیا ہے وہ پردہ، اور پھر وہ آئین کے اندر ترمیم کر لے۔ تو لہذا میں تو یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ کئی ایک چیزیں پاکستان کے اندر بہت خطرناک بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں اس موقع پر دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی کہ بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ہم نے اتنا کنارہ کش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں ہتھیار کا استعمال بہت بڑھ گیا۔ وہ مسنگ پرسنز والی جو کیفیت ہے وہ تو اب پنجاب میں بھی دیکھ لی، جس طرح سے بلوچستان کے اندر چل رہا تھا، جس کے اندر مسلسل کوشش ہو رہی تھی کہ مسنگ پرسنز کو برآمد کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہاں پنجاب سے اور سارے پاکستان میں مسنگ پرسنز کا کھیل چلا گیا۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر رہ کر یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے سارے ان کی طرفداری کرنے والے سارے تجزیہ نگار بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ فوج یہ چاہتی ہے، فوج یہ چاہتی ہے، فوج یہ کر رہا ہے، فوج نے یہ کیا اور فوج نے وہ کیا۔ تو یہ میری فوج کے اوپر ایک جھوٹ کا الزام بھی لگ رہا ہے۔ میری فوج پاکستان کا ایک ستون ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس فوج کو نقصان نہیں پہنچے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فوج کی کسی کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو، کیونکہ بیرونی حالات خراب ہیں، بلوچستان کے معاملات خراب ہیں، کے پی کے معاملات خراب ہیں، معیشت کے معاملات خراب ہیں، ایک چیز آگے نہیں بڑھی ہے، بجلی مہنگائی کے معاملات خراب ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تو مہنگائی کم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، اس کی رفتار جو بڑھوتری کی تھی اس رفتار کے اندر کوئی کمی آئی ہے۔ ان ساری چیزوں کے اعتبار سے جو پچھلے 2-3 سال کی حکومت ہے وہ جینوئن نہیں ہے، اس کے روٹس عوام کے اندر نہیں ہیں، اور جب روٹس عوام کے اندر نہیں ہوں گے تو نتیجہ یہ ہوگا جو بھی معیشت کا فیصلہ ہو وہ ایک آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری بھی ہے کہ ایک نیا کانسیپٹ ہے مورل اکانومی کا، اور مورل اکانومی یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز لالچ میں خریدی نہیں جاتی، انسینٹیو سے نہیں، مگر پیٹ پر اگر لیڈرشپ پیٹ پر پتھر باندھ کر عوام سے اپیل کرتی ہے کہ تم کے ساتھ تمہاری بھی مشکلات آ رہی ہیں، تو لہٰذا عوام پھر اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اور میں اس کی مورل اکانومی کو آپ کی ایک اور مثال دوں کہ کووڈ کے دوران عمران خان صاحب نے جب یہ نیت کی کہ لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، لوگ مر جائیں گے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے بھی مل کر اللہ کی برکت آئی، مساجد ہم نے کھلی رکھی۔ وہ ہے مثال اس بات کی کہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا۔ معیشت کے حالات یہ ہیں کہ اتنا مہنگا لون لیا جا رہا ہے، 15% پر لون لیا جا رہا ہے، اور آپ اپنی چیزیں گروی رکھ رہے ہوں گے، فیوچر کی آمدنی گروی رکھ رہے ہوں گے، فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہا۔ مگر یہ چیز ایک طرف، جو یہ آئین کی تدفین کا بل ہے اور ڈسممبرمنٹ بل ہے، یہ تو بے انتہا خطرناک ہے، جس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ سن لیا کہ اس کے اندر جو دھوکہ دہی کے طریقہ کار ہیں ان کو پھر سے آزاد کیا جائے، 63A کو بھی ختم کیا جائے کہ لوگ کسی پارٹی کے ہوں، ووٹ کسی پارٹی کو دیں، اور تاکہ لوگوں کو خریدا جا سکے۔ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لوگ اغوا کیے گئے۔ یہ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا مشکور ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس کے اندر رکاوٹ کم سے کم یہ کہا کہ بھائی بل دکھاؤ، اور اس کے بعد ہماری ان کے ساتھ مشاورت چل رہی ہے کہ بل کے حوالے سے میں نے ان سے بھی درخواست کی ہے کہ یہ جو نان ریپرزینٹیٹیو پارلیمنٹ ہے، جو فارم 47 کی پارلیمنٹ میں ہے، جس میں میرا بھائی دوست بہادر جس نے کہہ دیا کہ جی میری سیٹ بھی مجھے دینا چاہتے ہیں، میں لینا نہیں چاہتا کیونکہ میرا نمبر نہیں ہے وہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اتنا سیریس امینڈمنٹ لایا جائے جس سے ملک کی جمہوریت کے اعتبار سے تباہ کن کیفیت پیدا ہو۔